أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ بدبخت لوگ جو آخرت کے عقیدے پہ ایمان نہیں لگاتے۔ قلوبہم منکرہ، ان کے دل منکر ہو چکے ہیں۔ وہم مستکبرون، اور یہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، یہ بات پکی اور لازمی ہے کہ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ ان کی خفیہ اور ظاہری باتوں کو جانتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر والوں سے کبھی محبت نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، کیا چیز ہے جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر نازل فرمائی ہے، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے قصے اور کہانیاں ہیں۔ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اٹھا کے آئیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کا بوجھ بھی ان پہ آئے گا جو جہالت کی وجہ سے ان کے پیچھے آ چکے تھے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ رہو، خوب سنو کہ یہ بہت برا بوجھ ہوگا۔ آیت نمبر 22، 23، 24، 25، پارہ نمبر 14، سورۃ النحل۔ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ صرف ایک ہے۔ عیسائیوں کو جواب ہے جو تین خدا کے قائل ہیں، حضرت مریم کو خدا کہتے ہیں، عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ تین خدا والوں کو واضح جواب ہے الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا خدا، تمہارا معبود، تمہارا مالک، تمہارا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو بالکل نہیں مانتے، قلوبہم مستنکرہ، ان کے دل مستنکر ہیں، منکر ہیں، اور اللہ رب العزت کی عبادت سے وہ تکبر کر کے سائڈ پہ ہو چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جسمانی طور پر جب معدہ خراب ہو جاتا ہے، کوئی چیز بھی معدہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا، آپ نیچے ڈالتے ہیں وہ باہر پھینک دیتا ہے، آپ نیچے ڈالتے ہیں وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ کبھی وہ بندہ ہاتھ صحیح نہیں پکڑتا، کبھی ہاتھ سے پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہے وہیں سے الٹی ہے، کہیں تھوڑا آگے لے جاتا ہے وہیں سے الٹی ہے، تھوڑا نیچے جائے وہیں سے الٹی ہو جاتی ہے۔ یہ جسمانی معدے کا مریض ہے، اور یہ روحانی معدے کا مریض ہے جس نے اللہ کی آخرت کو نہیں مانا۔ حالانکہ آخرت میں یاد رکھیے گا، آخرت میں ہمارے نبی کا اٹھنا، قبروں کا کھلنا، حشر میں آنا، سب نبیوں کا آنا، بلال کی اذان، رسول پاک کو جو مقام محمود عطا ہوگا اس پر آپ کا کھڑے ہو جانا، پھر حضور پاک کا سجدہ ہے، حضور پاک کی سفارش ہے، پل صراط کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ حضرت بلال کی وہاں پہ اذان ہے، سارے نبیوں کا جواب ہے، ابراہیم کی آمد ہے اور وہ نبی کی امت میں آئیں گے، حضور پاک کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی امت کو پلایا جانا ہے۔ کتنے خوبصورت عقیدے ہیں جو ہماری آخرت کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان سے بندہ یہ سوال کرے کہ تمہارے موسیٰ اور تمہارے عیسیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کی امتی بننے کے بھی اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور آج تم ان کے نام لیوا بن کر کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ قلوبہم مستنکرہ، تمہارے دل منکر ہو چکے ہیں۔ اب تمہارے دل میں جس طرح وہ معدے کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اس طرح اس کے ساتھ ایک دل ہے، اس دل کے اندر بھی کوئی حق بات داخل نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں تم تکبر کرتے جا رہے ہو۔ حالانکہ تکبر کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، اگر تکبر کرے تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے جس میں ایک رائی بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ چیز ہم دیکھیں تو آج ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ تکبر ضرور پایا جاتا ہے، اور ہر اعتبار سے ہماری صفات میں کچھ نہ کچھ بلندیاں ہم نے اپنی بنا کے
رکھی ہیں۔ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے اللہ جانتے ہیں ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ اب بظاہر آپ بڑے عاجز ہوں گے، بظاہر آپ بڑے جھک کے بیٹھیں گے، بظاہر اگلے سامنے کے دوزانو ہو کے بیٹھیں گے، لیکن دل میں اس کو برا کہہ رہے ہوں گے، حقیر کہہ رہے ہوں گے، ذلیل کہہ رہے ہوں گے۔ تکبر بھی ظاہری ہے اور ایک تکبر باطنی ہے۔ تکبر من اللہ کیا ہے کہ تم اللہ کو نعوذ باللہ ٹھوکر مار رہے ہو۔ تکبر من الرسول کیا ہے کہ تم نبی کی زندگی کو سادہ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہو۔ اور تکبر من الناس کیا ہے کہ تم ساری دنیا کو پرانے دور کی دنیا کہتے ہو اور اپنے آپ کو بڑی جدید دنیا کہتے ہو، جس میں یہ الفاظ بھی ہیں ہمارے باپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا، ہماری ماں کو ان چیزوں کا نہیں پتا، ہمارے دادے بھی چہرے کو کیا پتا ہے، ہمارے پردادے بھی چہرے کو کیا پتا ہے جی۔ اور اس سے پہلے 100 سال پہلے وہ گیا ہے، وہ پرانے دور کی باتیں ہیں، پرانے نظام کی باتیں۔ گویا کہ آج تم اس دور میں پرانے دور کو ذلیل کہہ رہے ہو، پرانے دور کے بزرگوں کو بھی تم کیا کر رہے ہو، ہلکا سمجھ رہے ہو، پرانے دور کے لوگوں کو تم بے وقوف سمجھ رہے ہو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تم اگر پرانے 100 سالہ دور کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر 200 سال کو کیا کرو گے، 400 سال کو کیا کرو گے، 1000 سال کو کیا کرو گے، 1400 سال کو کیا کرو گے؟ پھر آخر بدبختی کہاں لے جائے گی کہ تم اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کے بارے میں بھی کہہ دو گے کہ ان کا دور سادہ تھا، ان کا دور سادہ تھا۔ حالانکہ ہمارے نبی کا اپنا جملہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے ترقی یافتہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے بعد یہ ترقی نہیں آ سکی جو اس ٹائم ترقی آئی تھی۔ اور خدا کی قسم یہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا ظاہر بھی جانتے ہیں، تمہارا باطن بھی جانتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ بظاہر تم عاجز ہو، لیکن اللہ تمہارے اندر دل کے برتنوں کو جانتے ہیں، اس میں کیا پڑا ہوا ہے، اس میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ہاں بھائی بتاؤ یہ تمہارا یہ جو قرآن ہے اس میں اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، اس میں اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے؟ قالو، تو یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ تورات کی کہانی ہے، کچھ انجیل کی کہانی ہے، کچھ پرانی کہانی ہے، کچھ فلاں کی کہانی ہے، ان کو لکھ کر اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کے قصے اس میں آئے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے شعراء آتے تھے عرب کے جو رستم پہلوان کے واقعات سناتے تھے اور اس ٹائم بڑی بڑی چیزیں سناتے تھے جو لوگوں میں مشہور تھی، لیلا کی کہانیاں، مجنو کی کہانیاں جیسے آج کل ہیں۔ اور اس وقت وہ کیا کہا کرتے تھے؟ بھائی قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلی ہی قصے ہیں، پہلے ہی کہانیاں، کچھ تورات کی باتیں، کچھ زبور کی باتیں، کچھ انجیل کی باتیں، کچھ صحیفوں کی باتیں، ان کو جوڑ جڑا کے کیا بنا دیا گیا ہے؟ قرآن بنا دیا گیا ہے۔ اور قرآن کی تحقیر کرتے تھے، تو قرآن کی تذلیل کرنا خدا کی تذلیل کے مترادف ہے، اور قرآن کی عزت خدا کی عزت کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا سمجھنا ہے، قرآن کو چھوٹا سمجھنا خدا کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کہو کہ اکبر، اللہ سب سے کیا ہے؟ بڑا ہے، اس پر ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اور قرآن کو تم قرآن عظیم کہہ دو کہ یہ قرآن بھی سب سے بڑا ہے، اس پر بھی تمہاری کامیابی ہے۔ دیکھنا، پڑھنا، اٹھانا، سیکھنا، سکھانا، حرف، مد، غنہ، زبر، زیر، کسرہ، چھوٹا موٹا، غنہ، شد، مد، یہ تمام چیزیں تو علم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تم یہ کہہ دو کہ قرآن سچا اور قرآن عظیم ہے، قرآن عظیم ہے، اس پر بھی ہماری کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور تمہیں لغت آتی ہو، عربی آتی ہو، سائنس آتی ہو، انگریزی آتی ہو، مصنف بنو، اسکالر بنو، دنیا کی تہذیب قوموں کے اندر امام ان کے بن جاؤ، پوری دنیا تمہارا نام لیتی پھرے، پوری دنیا میں تمہارا ڈنکا بجتا رہے، پوری دنیا میں تمہارا چرچا ہوتا رہے، لیکن تم اسی ٹیڑھے منہ کے ساتھ اگر یہ کہو کہ قرآن تو کس سے کہانی ہے اور قرآن میں کچھ نہیں ہے، تمہارا علم اللہ تمہارے اوپر الٹا مار دے گا۔ اور قرآن کو جو تم نے تذلیل کے ساتھ، تحقیر کے ساتھ، ہلکے پن کے ساتھ ذکر کیا ہے، اللہ تمہارے تمام علم کو تباہ و برباد کر کے قرآن حکیم کی تحقیر اور تذلیل پر اللہ تمہیں اور ہمیں عذاب دے۔ یاد رکھیں، جتنا بڑی علم ہو، جتنا مرضی علم ہو، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، قرآن کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، موت کا عقیدہ، حشر کا عقیدہ، جنت کا عقیدہ، جہنم کا عقیدہ، یہ ہے علم، یہ ہے علم۔ اور اگر کوئی بہت بڑا اسکالر بیٹھ کر ان چیزوں کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے تو میرے اللہ اس پہ لعنت فرماتے ہیں اور اس کے سارے علم کو کالی چادروں میں لپیٹ کے اس پہ مار دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنے اسلامی اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ سے کچھ ذہن بناتے جا رہے ہیں،
اور علماء کی سرپرستی میں ان کو دیکھا کرو، ان کو سنا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو، ورنہ یہ مت سمجھو کہ جناب اس کی ڈگریاں اتنی ہیں، اس کا نام اتنا ہے، یہ کالج کا بندہ ہے، یہ پروفیسر ہے، یونیورسٹی کا ہے، ریٹائر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شیطان بھی بہت بڑا تھا، شیطان بھی بہت بڑا تھا دنیا میں، اور اللہ نے اس کی اس بڑائی کو گرا کر اس کو ذلیل کیا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کرنے کو، جنت سے نکالنے کے بعد دھتکارا ہے، کوئی دھتکارا ہے، پھٹکارا ہے۔ تو اگر عقائد آپ کے کوئی بندہ خراب کر رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ عالم نہیں ہے، شیطان ہے۔ اور اگر کوئی عقائد آپ کے ٹھیک بنا رہا ہے، وہ بے شک بیچارہ اردو اس کو پڑھنی صحیح بھی نہ آتی ہو، آپ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قرآن کے حکیم کو برا کہنے والے سارا بوجھ اٹھا کے آئیں گے قیامت کے دن، اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے بیچارے ان کے پیچھے چل پڑے، ان کو امام بنا دیا، ان کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، ان کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی کا فرمان ہے، اچھا طریقہ جاری کرو، جو کرتا جائے گا ثواب تمہارے تک آتا جائے گا، برا طریقہ جاری کرو گے، جو کرتا جائے گا گناہ تمہارے اوپر آتا جائے گا۔ ہر قاتل کا گناہ جا رہا ہے، حضرت آدم کے بیٹے بھی، جس نے قتل اول کیا تھا، قتل اول کیا تھا۔ اس لیے قرآن حکیم کے ساتھ عقیدت، محبت، عظمت، اس کی تصدیق، تعظیم، اللہ کی تصدیق، اللہ کی تعظیم، نبی کی تصدیق، نبی کی تعظیم، صحابہ کی تصدیق، صحابہ کی تعظیم، دین کی تصدیق، دین کی تعظیم، عقیدہ توحید پر اپنے آپ کو بار 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 پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دیکھا بزرگ ہمارے ذکر کرواتے ہیں، اللہ 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 اللہ، یہ ذکر کرواتے ہیں۔ یہ اب ہم سوچتے ہیں یار یہ پتہ نہیں بار بار کیوں ذکر کروا رہے ہیں، بار بار کیوں ذکر کروا رہے ہیں، بار بار۔ ہمارے بڑے اکابرین جو تھے ان کے سلسلوں کے اندر ایک ختم ہوتا تھا لا الہ الا اللہ کا، آیت کریمہ ہوتی تھی جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جمعرات کو شیراں والا گیٹ میں ہوا کرتی تھی، اور آج تک وہ سلسلے دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ پہ ان لوگوں نے کیوں محنت فرمائی؟ ہمارے نبی نے 13 سال مکے میں لا الہ الا اللہ پہ محنت فرمائی ہے، پھر ان کو ٹھیک کر کے مضبوط کر کے مدینہ میں لائے، پھر اللہ کے احکام اترے، نماز اتری ہے، زکوٰۃ اتری ہے، جہاد اترا ہے، روزے اترے ہیں، اور حج اترا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں اتری ہیں؟ مدینہ میں۔ لیکن اس سے پہلے 13 سال مکہ میں کیا ہوا ہے؟ اللہ ایک ہے، 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 اللہ ایک ہے۔ آج بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے توحید کے علم کو ہمارے لاہور میں آ کے بلند فرمایا، ان کا لقب ہی لاہوری پڑ گیا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آج بھی ان کے ساتھ جو منسلک جڑا ہوا آدمی تھا وہ توحید کے سوا کبھی بات نہیں کر سکتا، چاہے اس کی گردنیں کٹ جائیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدے کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے، اور بڑے رنگ آپ کے سامنے آئیں گے، بڑے رنگ آپ کے سامنے آئیں گے جی۔ اور لوگ ان کو خدا تک پہنچا بیٹھے ہیں، خدا کہہ بیٹھے ہیں، خدا کہہ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہنے لگا میرا ایک بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، اور اس کا اس نے میسج دکھایا، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر، کفر نباشد۔ وہ کہتا ہے میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں خدا کو ایک کہوں، نعوذ باللہ۔ میسج دکھایا اور کہنے لگا جناب یہ ہمارے خاندان کو تباہ کر رہا ہے، اور میں اس سے بڑے دلائل دیتا ہوں، باہر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مت دلائل لینا، مت بحث کرنا، اس کے لیے دعا کرو، اس کے دل پہ مہر لگ چکی ہے۔ اگر تم کچھ بھی کہو گے نا یہ اور اونچی باتیں کرے گا خدا کے خلاف اور نبی کے خلاف۔ کیا کہتا ہے جی؟ میرا ضمیر ابھی تک گوارا نہیں کرتا، خدا کی قسم۔ اس طرح جب اللہ ہدایت چھینتے ہیں تو یہ الفاظ نکلتے ہیں، اور اللہ کی توحید پر ہم قائم ہیں۔ یہ کوئی مفت کی بیڑے نہیں ہے، اس پر ہمارے نبی کی دعائیں ہیں، اس پر ہمارے قرآن کی محنت ہے، اور قرآن کا عقیدہ توحید جو ہے، ہمارے حضرت لاہوری فرماتے تھے قرآن کے 3 مقصد ہیں۔ قرآن کے اللہ کو صرف خدا کی عبادت سے راضی کرو، اور رسول پاک کو صرف نبی کی اطاعت سے راضی کر دو، اور باقی جتنی مخلوق ہے ان کو خدمت کرو، کی خدمت کرو۔ یہ 3 مقصد ہیں، الف لام میم سے والناس تک، الحمد سے والناس تک، 6666 آیتوں کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ کی عبادت خالص، جو سجدہ ہے وہاں پہ وہ کسی اور کو نہیں ہے، جو آپ جھک رہے ہیں رکوع میں وہ کسی اور کو نہیں ہے، جو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔
اور نبی کی اطاعت صرف نبوت کی حیثیت سے کرو، اس میں کسی اور نبی کو یا اس کے طریقے کو یا عام بندے کو یا کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اس طرح پوری مخلوقات کی کیا کرو، خدمت کرو۔ آج ہوتا کیا ہے، ہم جب اللہ سے دور ہوتے ہیں اور رسول سے دور ہوتے ہیں، پھر خدا کی توحید نہیں ہوتی، نبی پاک کے اخلاق ہمارے اندر نہیں آتے، پھر ہم بد اخلاق بھی ہیں، بد زبان بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، فحاش بھی ہیں، کلام بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حکیم کی تصدیق اور تعظیم کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا